بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اس ظالم نے میری عزت روند ڈالی ہے۔ میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے برباد کر دیا۔ کرائے کے پیسے لینے آیا تھا اور مجھے ہی لوٹ لیا۔ میں نے رو رو کر ایسا واویلا مچایا تھا کہ ہر کوئی میری حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اداکاری کا بہت شوق تھا اور آج میں نے ایسی اداکاری کی تھی کہ ہر کوئی میرے جھانسے میں آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑا جم غفیر جمع ہو گیا تھا۔ سب کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ ہر کوئی میرے مالک مکان کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ میرا مالک مکان چیخ چیخ کر ہر کسی کو اپنے کردار کی گواہی دے رہا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں جوان لڑکی تھی، میری حالت بکھری ہوئی تھی اور اسی لیے ہر کسی کی ہمدردی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں روتے روتے ترچھی نگاہوں سے اپنے مالک مکان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے آپ کو محلے والوں کے عطاب سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کرایہ مانگنے کے لیے میرے گھر آیا تھا اور میں نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میرا مالک مکان بہت شریف آدمی تھا، وہ غصہ والا ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالی تھی۔ آج پھر وہ کرایہ مانگنے آیا تو ہتھے سے اکھڑنے لگا۔ ہم پر پچھلے 6 مہینے سے کرایہ چڑھا ہوا تھا اور آج بھی ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کوئی پیسے نہ تھے۔ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کھیل کھیلا اور یہ کہہ کر اسے گھر کے اندر لے آئی کہ میں اسے آج آدھا کرایہ دے دیتی ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن میں نے ہی زبردستی اسے اندر بلا لیا کہ گرمی بہت ہے، شربت بھی پیتے جائیے گا۔ اسے ہرگز بھی علم نہیں تھا کہ میری ماں گھر میں موجود نہیں ہے اور وہ بے خبری میں ہی مار کھا گیا۔ میرے بلانے پر وہ اندر چلا آیا اور میں نے موقع دیکھ کر بستر پر بچھی چادر کو کھینچ کر نیچے پھینکا، اپنے بالوں کو نوچا اور پھر بڑی پھرتی سے اپنے کپڑوں اور آستین کو چاک کیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کاندھے کو اتنی زور سے دبوچا تھا کہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا تھا کہ میرے سامنے کھڑا میرا 28 سالہ مالک مکان ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس قدر گھٹیا حرکت کروں گی۔ میں نے اسے پیسے دینے کی بجائے اپنے گھر اور اپنے آپ کو بکھیر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس طرح ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دوبارہ ہماری دہلیز پر آنے سے بھی خوف کھائے گا اور پھر کرائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ میری اس حرکت سے وہ واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا اور ہکا بکا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اس سے پہلے کہ وہ اس منظر اور میری سوچ کو سمجھ پاتا، میں نے ایسا ہنگامہ مچایا تھا کہ اسے سنبھلنے اور بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور اس قدر ملے ملے گھر بنے تھے کہ میری ذرا سی چیخوں پر بھی پاس پڑوس والے ڈھیروں لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ مالک مکان حقارت بھری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر یقینی کے تاثرات تھے۔ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی حرکت کر گزروں گی، اور اب جب کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں نے یہ شور بند نہ کیا تو وہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ لیکن میں نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر کا دروازہ کھولا اور چیختی چلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میرے بکھرے بال، پھٹا ہوا لباس اور گردن اور بازوں پر موجود انگلیوں کے نشانات دیکھ کر سبھی لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ باہر موجود لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ میں نے رو رو کر اس قدر ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں موجود عورتیں مجھے سہارا دے رہی تھیں اور مالک مکان کو بد دعائیں۔ جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہر کوئی مالک مکان کو یہ کہہ کر کوس رہا تھا کہ بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ اور شریف نظر آتا ہے، لیکن کرتوت تو دیکھو۔ بچی کو اکیلے گھر میں کیا پایا، اپنی اوقات دکھا بیٹھا۔ مانا یہ لوگ غریب ہیں، کرایہ نہیں دے سکے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی درندہ ہماری بچیوں کی عزت لوٹے گا۔ صدف صرف اپنی ماں کی نہیں بلکہ ہمارے محلے کی بھی بچی ہے، اور ہم مالک مکان کی اس گھٹیا حرکت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ سارا ہی زمانہ میرا ہمدرد بنا کھڑا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نہ کبھی ہماری غربت کا احساس کیا تھا اور نہ کبھی ہمارے گھر ہونے والے فرقوں کا، لیکن اب اس تماشے میں سب برابر کا حصہ ڈال رہے تھے۔
کچھ لوگ تو جلدی میں تیل کا کام کر رہے تھے اور مالک کے مکان پر چڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی ہنگامے کے بیچ میری اماں بھی بازار سے لوٹ آئیں اور وہ بھی یہ سب منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں اور خوب زور زور سے رونے لگیں۔ اماں کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے ڈرامہ کیا ہے۔ اماں بھی دوسروں کی طرح مالک کے مکان کو ہی گنہگار سمجھ رہی تھی۔ محلے والوں نے جب میری بیوہ ماں کی ایسی حالت دیکھی تو مالک کے مکان کو غصے میں کہنے لگے کہ تو نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب اسے کون اپنائے گا؟ یہ تو ساری زندگی اپنی ماں پر بوجھ بن جائے گی۔ تجھے تیرے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے، اسی لیے تو اس لڑکی سے شادی کر اور یہ گھر بھی اس کے نام لکھ دے، ورنہ ہم تیرا اس محلے میں قدم رکھنا بھی مشکل کر دیں گے اور پولیس میں بھی تیرے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ کروائیں گے۔ مالک مکان نے لاکھ سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک شریف شادی شدہ مرد ہے، لیکن اس کی باتوں پر کسی کو اعتبار نہ آیا اور سب نے مل کر اس پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ راضی ہو گیا۔ یہ نکاح میرے منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اسے بدنام کروا کر اس محلے سے نکلوا دوں گی اور پھر وہ خود ڈر کے مارے کبھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن محلے والوں نے تو نکاح کا شور کھڑا کر دیا تھا، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا مالک مکان ایک شادی شدہ آدمی ہے، تو پھر میں کیسے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی؟ اور نکاح کے بعد تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ اسی لیے میں نے بھی انکار کرنا چاہا، لیکن وہاں موجود عورتیں تو مجھے ہی سمجھانے لگیں کہ بیٹی اب کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا، تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کرو۔ میرا پانسا مجھ پر ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ میری اماں بھی مجھے ہی سمجھانے لگی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، مالک کے مکان اچھا آدمی ہے، شاید وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تم اس سے نکاح کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، ویسے بھی ہم جتنے غریب ہیں ہمارے گھر تو کسی کا رشتہ نہیں آنا۔ اور پھر سب نے مجھے اس کے نکاح کے لیے مجبور کر دیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں زبردستی ہم دونوں کا نکاح کرنا پڑا اور مالک مکان کو تو حق مہر میں یہ گھر بھی میرے نام لکھنا پڑا، جس کے کرائے کے لیے وہ اس قدر ہنگامہ کھڑا کیا کرتا تھا۔ اپنی اس جیت پر میں جہاں دل ہی دل میں خوشی سے مسرور ہو رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اب تو یہ گھر بھی میرے نام ہو گیا، وہیں اس نکاح نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میں کیسے اس مالک مکان سے اپنی جان چھڑواتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے بعد لوگوں کی بھیڑ آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور کچھ ہی دیر میں صرف میری ماں اور مالک مکان رہ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے باتیں سنائے گا، برا بھلا کہے گا اور چلا جائے گا، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ مالک مکان نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، اسی لیے وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ مالک مکان کی یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے آگے کیا ہوگا، نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرے گا، جبکہ وہ تو پہلے سے شادی شدہ بھی تھا۔ لیکن اس نے تو میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی میری ماں سے کہا کہ آج سے آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوئی، آپ اس گھر میں سکون سے رہ سکتی ہیں، میں اب کرایہ مانگنے نہیں آؤں گا۔ وہ مجھے غصے میں کھینچتا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے، کیونکہ اب نہ ہی میری اماں میرے ساتھ تھیں اور نہ ہی محلے والے۔ آگے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ مجھے اپنی ذات پر اکیلے ہی جھیلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ مالک مکان کی آنکھوں میں موجود غصہ اور نفرت دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رک گئی اور وہ مجھے گاڑی سے اتار کر زبردستی اپنے گھر کے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں لے جا کر پٹخ دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ چکی ہو۔ وہ اب مجھ پر پورا حق رکھتا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ یہاں تو کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں تھا، لیکن وہ بنا مجھے کچھ کہے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے بڑی جیداری سے جو تماشا کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور اب مجھے خوف آ رہا تھا، پتہ نہیں مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتے روتے تھوڑی ہی دیر گزری کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں پہلی ہی نظر میں جان گئی تھی کہ وہ میرے مالک مکان کی پہلی بیوی ہے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے فوراً یہ خیال ستانے لگا کہ جس کی پہلی بیوی اتنی حسین ہو وہ بھلا مجھ پر کیوں نظر ڈالے گا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آنے لگی میرے ہوش اڑنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو نہیں بانٹ سکتی، اور جس طرح ہمارا نکاح ہوا تھا
اس کے بعد تو مجھے اس لڑکی سے ہرگز بھی کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ شاید اس کے شوہر نے اسے میری حقیقت بتا دی ہو۔ وہ جانتی ہو کہ میں نے اس کے شوہر پر کس طرح کا جھوٹا الزام لگایا ہے، کیسے اس کے شوہر فاروق کو بدنام کیا ہے۔ اگر سچ میں اسے ہر بات کا علم ہو تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ یہی سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ لڑکی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر میرے چہرے پر جھولتی لٹوں کو بڑا محبت سے کانوں کے پیچھے کرتی کہنے لگی، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، لیکن تم کیسی دلہن ہو جو ذرا بھی تیار نہیں ہوئی؟ کیا تم اپنی شادی کی رات سجنا سنورنا نہیں چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ ہی کوئی چبھن تھی اور نہ ہی طنز، بلکہ اس کے چہرے پر تو ایک دھیمی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، اور یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ اس کی نظر میری سونی کلائیوں پر پڑی تو اس نے جھٹ سے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتارے اور میرے ہاتھوں میں پہنانے لگی۔ میں حیرت سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی سوتن تھی، اور وہ کیسے میرے ساتھ ایسے محبت سے پیش آ سکتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے نکاح پر۔ لیکن وہ تو بہت ہی محبت سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھی رہی، مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں میں محبت کی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ اس نے نہ ہی نفرت کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی کسی دشمنی کا، بلکہ وہ تو مستقل مسکرا ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کے محبت بھرے انداز نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ مجھے فاروق سے بہت خوف آ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ جانے انجانے میں نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی غلط تھا، لیکن غریبی نے مجھے یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ میں اسے اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، فاروق بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس موجود تھا۔ اس نے زبردستی وہ دودھ کا گلاس میرے ہاتھوں میں پکڑایا اور کہنے لگی، تم یہ دودھ پی لو اور دیکھنا فاروق تم پر بالکل بھی غصہ نہیں ہوں گے۔ وہ دودھ کا گلاس مجھے تھما کر پھر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بھوک کا احساس غالب آ رہا تھا۔ میں بھی اس سارے تماشے کی وجہ سے دوپہر کا کھانا کھانا ہی بھول چکی تھی، اور اس گھر میں آنے تک رات ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس ختم کیا اور کمرے میں یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ باہر سے کھلا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری سوتن دلہا بنی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس نے کمرے کے دروازے پر کنڈی چڑھا دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کی شادی کی شیروانی پہن کر آئی تھی، جو اسے سائز میں کافی بڑی تھی، اور سر پر بھی اس نے ایک بڑا سا پگڑ پہنا ہوا تھا جو شادی کے دن دلہا پہنتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچھی بھلی میری سوتن کو اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسا لباس پہن کر میرے پاس آئی ہے، اور اس نے دروازے کو کنڈی کیوں چڑھائی ہے۔ وہ آہستہ سے میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی مخملی ڈبیا کھول کر میرے سامنے کی، جس میں ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ وہ محبت سے مسکراتی کہنے لگی، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میری طرف سے تم میری دلہن ہو، اور تم بہت ہی پیاری ہو۔ اس کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی۔ میں اس کی دلہن کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو خود بھی ایک لڑکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور زبردستی دوبارہ بستر پر بٹھا کر کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا، تم میری دلہن ہو، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تمہیں بہت پیار کروں گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں ہکا بکا اس کی بات سن رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس کمرے سے نکل کر باہر بھاگ جاؤں، لیکن وہ لڑکی تو دھان پان ہونے کے باوجود بھی مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے بالوں کو چھونے کی کوشش کی، میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں نے اسے دھکا دے کر باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے میں دروازے کے پاس پہنچی اور چٹخنی کھول دی۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے مالک مکان فاروق کی شکل نظر آئی۔ میں بنا سوچے سمجھے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنی سوتن کی اس حرکت پر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو فاروق مجھے نفرت سے دیکھنے لگا، اور پھر جب اس کی نظر کمرے میں موجود اپنی بیوی پر پڑی تو وہ کمرے سے چلا گیا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، فاطمہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ فاروق کو دیکھ کر فاطمہ کہنے لگی کہ میں تو دلہا بنی ہوئی تھی، یہ گڑیا، یہ میری دلہن، ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے۔
میں نے اس کو تحفہ بھی دیا ہے، لیکن یہ اچھی دلہن نہیں ہے، اس نے بہت شور کیا ہے۔ فاروق نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، چلو فاطمہ، ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ ہی فاروق نے اس سے زیادہ سوال جواب کیے تھے اور نہ ہی اس گھٹیا حرکت پر اسے ڈانٹا تھا۔ وہ فاطمہ کو اپنے ہمراہ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اسی کمرے میں بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر گزر جانے پر فاروق واپس میرے پاس آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ فاروق کہنے لگا، میری اور فاطمہ کی شادی آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ فاطمہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور اس شادی سے ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن قسمت کو ہماری خوشی منظور نہیں تھی۔ شادی کے 2 ہی مہینے بعد میری بیوی فاطمہ امید سے ہو گئی اور بہت زیادہ خوش بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن 4 مہینے بعد اچانک ہی ہمارا بچہ ضائع ہو گیا اور فاطمہ اس دکھ سے نڈھال ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور سمجھایا کہ اولاد خدا کی دین ہوتی ہے، چلی گئی تو کیا ہوا، خدا ہمیں دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ اور آہستہ آہستہ فاطمہ واپس زندگی کی طرف آ گئی۔ اس بات کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ فاطمہ پھر سے حاملہ ہوئی۔ اس بار ہم دونوں نے بہت ہی احتیاط کی اور میں نے فاطمہ کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن قسمت کو شاید ہمارا ماں باپ بننا منظور نہیں تھا، اور اس بار بھی کچھ ہی مہینوں میں ہمارا بچہ پھر سے ضائع ہو گیا۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہونے پر فاطمہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ میں بہت مشکلوں سے اسے سنبھالتا رہا، اور بہت عرصے بعد جب وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوئی تو خدا نے ہماری جھولی میں خوشیاں بھر دیں۔ اس بار فاطمہ حاملہ ہوئی تو وہ سارا دن کھوئی بیٹھی رہتی۔ اپنی جگہ سے ہلتے جلتے بھی اسے خوف آتا کہ کہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بار اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، لیکن وہ بچہ 1 ہفتے سے زیادہ ہمارے گھر میں نہ رہ سکا اور انتقال کر گیا۔ اس کی موت نے فاطمہ کو اس طرح توڑا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور پوری طرح دیوانی ہو گئی۔ کبھی وہ چھوٹے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا شروع کر دیتی تو کبھی دلہن بن کر بیٹھ جاتی، کبھی خود کو دولہا بنا دیتی تو کبھی پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی۔ پہلے میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، میری اپنی زمینیں اور جائیدادیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ فاطمہ کے علاج کے پیچھے سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ میں فاطمہ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کاروبار سے توجہ ہٹا لی اور پھر سب کچھ برباد ہوتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرا سب کچھ بک گیا، صرف وہی گھر بچ گیا جس میں تم اور تمہاری ماں کرائے پر رہتے تھے۔ مجبوراً مجھے کرائے کے لیے تم لوگوں کو مجبور کرنا پڑا، کیونکہ سائیکیٹرسٹ سے فاطمہ کے علاج پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا اور میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں بار بار تم لوگوں کے دروازے پر آتا۔ میرے حالات نے مجھے اس قدر چڑچڑا کر دیا تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے تم لوگوں پر چیختا چلاتا اور غصہ کرتا۔ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور میری فرسٹریشن تم لوگوں پر نکل رہی تھی۔ اپنی جان سے عزیز بیوی کا اس طرح پاگل ہو جانا اور ایک کے بعد ایک 3 بچوں کا کھو دینا میرے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں دن رات فاطمہ کے علاج کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ میرا کاروبار تباہی کے دہانے پر ہے، سب کچھ بکھر گیا ہے۔ کل فاطمہ کا ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، اسی لیے میں آج تمہارے گھر آیا تھا کہ تم سے کرائے کے پیسے وصول کر کے کل فاطمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد تو میں خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ میں کل فاطمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ یہ کہہ کر میرے مالک مکان فاروق نے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں پہلے ہی بہت پریشان تھا اور تم نے مزید میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں جو فاروق کو اکثر ہی غصے میں فرعون کہا کرتی تھی، مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے شریف انسان کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اس کے غصے کے پیچھے جو وجہ پوشیدہ تھی وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ تو اپنی مجبوریوں سے لڑ رہا تھا اور میں اسے غصے والا اور ظالم سمجھتی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر شخص اپنے اندر غم چھپائے ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو ان کے رویے سے جج کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے باطن میں جھانکنا چاہیے۔ فاروق کا سچ جان کر میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ فاروق نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے معاف کر دیا۔ اسے بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں اور میری ماں کن حالات سے دوچار ہیں۔ میں نے فاروق سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں فاطمہ کا خیال رکھوں گی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا دوائی دینا، سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔
فاروق اپنے کام پر اور کاروبار پر توجہ دے سکتے ہیں اور اس طرح ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر فاروق کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہیں بھی زندگی کو آسان کرنے کا ایک راستہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے فاطمہ کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ کبھی وہ میرے ساتھ دلہن بن جاتی تو کبھی دلہا، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح گول گول گھومنے لگتی تو کبھی بلا وجہ ہی ناچنے لگتی۔ میں پابندی سے اسے وقت پر دوا دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر کے سناتی تھی تاکہ اس کی بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی تھی اور اس بات سے فاروق بھی بہت خوش تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ صحیح ڈگر پر آ رہی تھی۔ فاروق نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی بلکہ اپنی خوشی سے مجھے میرا حق دیا تھا۔ فاطمہ کی حالت بھی کافی بہتر تھی اور توجہ دینے کی وجہ سے فاروق کا کاروبار بھی پہلے کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے ہماری زندگیوں کو روشن کر رہا تھا اور ہم تینوں ہی خوش تھے۔ میں نے اس تھوڑے عرصے میں یہ بات اچھی طرح سیکھ لی کہ انسان کو کبھی اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے پرکھنا چاہیے۔ جبکہ میں فاروق کے باطن سے بے خبر تھی۔ میری نظر میں وہ بہت غصے والا اور سنگ دل تھا، لیکن جب مجھے اس کے باطن کا پتہ چلا تو میں کانپ اٹھی تھی کہ وہ تو اپنے آپ میں ہی غم کا ایک دریا سمائے بیٹھا تھا۔ آپ لوگ بھی فاطمہ کے حق میں دعا کیجیے گا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور اولاد کی نعمت اس کی جھولی میں آ جائے۔ ایک عورت کے لیے اپنی اولاد کو 3 دفعہ کھو دینا ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور فاطمہ اس صدمے کو اپنی جان پر جھیل رہی ہے۔ کیا پتہ کس کی دعائیں اس کے ایک نئی زندگی کی خوشی دے دیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔